الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ بات چل رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پس منظر اور اس کے اسباب کیا تھے. کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ مزید باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کی جائیں گی. تو جو لوگ موجود تھے ان کے ذہن میں ہوگا کہ کیا باتیں تھیں. ہم وہیں سے اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بہت ہی مختصر رہا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت یہ اسلام دشمن طاقتوں کے لیے بہت ہی آزمائش کا وقت. یوں سمجھ لیجئے کہ یہودیت اور یہودیت کے پس پردہ، یہودیت کے پیچھے جو رافضیت چھپی ہوئی تھی اور اسلام دشمن طاقتیں جو تھیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چھپ کر بیٹھی ہوئی. ان کی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ سامنے آئے، لہذا وہ لوگ انتظار کرتے رہے کہ کسی طرح یہ دیوار گرے اور ہم کو پھر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے کا موقع ملے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. اور میں نے کہا تھا کہ ابو لولو فیروز مجوسی نام کا شخص جو ایران کا تھا اور وہ جو راجہ آیا تھا ہرمز، اس نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی تھی کہ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راجہ کو بدو کے ہاتھ سے تھپڑ دلوایا، تھپڑ مروایا. اس لیے اس کو بہت حسد تھا، بہت جلن تھی اس کے دل میں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے ابو لولو مجوسی سے کہا کہ تم کسی بھی طریقے سے موقع نکال کر اس مسلمانوں کے اس خلیفہ کو جو ہے شہید کر. چنانچہ اس نے زہر میں بجھا ہوا خنجر فجر کی نماز میں چھپا کر لے کر آیا اور اگلی صف میں کھڑا ہوا بظاہر نمازی بن کر، لیکن اس کا ارادہ حملہ کرنے کا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مسلح پر پہنچے اور قرات شروع کی، اس نے ایک بار کی حملہ کر دیا اچانک. اور 28 ذی الحجہ کو یہ زخم لگا ہے اور ایک محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اس کے بعد دور آیا خلافت کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث میں ہے کہ بہت نرم طبیعت کے ماں، یعنی بالکل انتہائی ہمدرد، نرم مزاج. ان کے دور خلافت میں ان سبائیوں کو، ان رافضیوں کو جو ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے کا موقع مل گیا.
چنانچہ ایک یہودی جس کا نام تاریخ میں عبداللہ ابن سبا آتا ہے، اس نے بظاہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اصل میں تھا وہ یہودی، لیکن ظاہراً اس نے اسلام قبول کیا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر، مسلمانوں کے درمیان میں رہ کر مسلمان کو اور اسلام کو نقصان پہنچا سکے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گیا اور کہا کہ میں یہاں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، یعنی مدینہ کے اندر آپ کے قدموں میں رہ کر آپ سے فیض یاب ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اجازت دی اور وہاں رہ کر اس نے لوگوں کے ذہن کو پڑھنا شروع کیا۔ روایت میں بلکہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی جو ہے بہت چالاک قسم کا ہے، اتنا چالاک تھا کہ پہلے وہ زمین کو ناپ لیتا تھا پھر اپنا قدم آگے بڑھاتا تھا۔ اس نے سادہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے حضرت علی کی اور اہل بیت کی ایسی محبت بھر دی کہ جس سے دوسرے صحابہ کی جس میں تنقیص اور برائی نظر آتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی وہ لوگوں کو ورگلاتا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ فتین قسم کا آدمی ہے، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہاں سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اس کو کوفہ بھیج دیا۔ وہ کوفہ میں رہنے لگا اور کوفہ میں رہ کر اس کو اس کے ہم مزاج شخص مل گئے، یعنی ایسے لوگ مل گئے جن کے ذہن کو کنورٹ کرنا، یا کہہ لیجئے کہ جن کے دل میں اپنی بات کو بٹھانا بہت آسان ہو گیا۔ تو وہاں سے وہ صرف کوفہ کے اندر ہی نہیں تھا بلکہ وہاں سے مصر گیا، بصرہ گیا اور دوسرے علاقوں میں گیا، اور وہاں جا کر اس نے سب سے پہلے تو یہ بات ثابت کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ خلیفہ بنے ہیں یہ غاصب ہے، خلافت کا حق حضرت علی کو ہے، اس سے پہلے جو دو خلیفہ بنے ہیں وہ بھی غاصب ہی تھی۔ اور اس نے اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھرنا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بنو ہاشم کا جو حق ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جو حق ہونا چاہیے تھا، وہ حق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں ہے۔ یعنی حضرت عثمان جو ہے اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، اپنی قوم یا اپنے خاندان کو یعنی بنو امیہ کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور بنو امیہ کے لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور بنو ہاشم جو ہے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس نے یہ عقیدہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ برحق تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو سب سے پہلا خلیفہ بنایا، لیکن اس سے پہلے جو دو لوگ گزر چکے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے حضرت عمر فاروق، یہ دونوں جو ہیں انہوں نے ان کے خلافت پر قبضہ کر لیا ہے اور زبردستی ان سے خلافت چھین لی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب اتنے نرم دل ہوتے ہیں، سادہ لوگ قسم کے ہوتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا اتنا معمول نہیں تھا اس کا، مطلب ایسے ہم ذہن سنتے ہیں اور سن کے اپنے ایک کان سے سنے اور نکال دیا، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس نے بہت ہی کوشش کی اور ہر وقت جو ہے لوگوں سے ملتا تو یہی بات کرتا تھا۔ تو جب کوئی آدمی ایک ہی بات بار بار کرے اور اس کو سمجھائے تو ظاہر سی بات ہے جو سادہ قسم کا یعنی سادہ لوگ قسم کا مسلمان ہوگا وہ اس کی باتوں میں آ جائے گا۔ تو اس میں جو سادہ لوگ قسم کے مسلمان تھے، سادہ دل مسلمان تھے، وہ اس کی باتوں میں آ گئے، حالانکہ تھے وہ مسلمان، لیکن اس کا پروپیگنڈا اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ لوگ اس میں شامل ہوتے گئے اور اس کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ اگر بنو ہاشم کو حق دلانا ہے تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے دستبردار کرنا پڑے گا، اور کوئی صورت نہیں حضرت علی کو خلیفہ بنانے کی۔ اگر حضرت علی کو خلیفہ بنتا دیکھنا چاہتے ہو تم لوگ تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ہٹانا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے ایک جماعت تیار کی
اور اس جماعت میں سبائی ٹولہ تو تھا ہی، سبائی فرقہ تو تھا ہی، بہت سے سادہ لوح یعنی سادہ دل مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا انہوں نے۔ اور جس وقت محاصرہ ہوا ہے مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام کی بہت ہی کم تعداد تھی، کیونکہ حج کا موسم تھا، اور صحابہ کرام یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج پر گئی ہوئی تھی۔ پورا مدینہ جو ہے خالی تھا، وہ لوگ پہلے سے اس طاق میں لگے ہوئے تھے کہ مدینہ کب خالی ہو رہا، تو ان کو پتا چلا کہ حج کے موقع پر مدینہ خالی ہو جاتا ہے اور وہاں بہت کم تعداد لوگوں کی رہتی ہے، اس لیے وہ پہلے سے آ کر جو ہے دیہاتوں میں چھپ کر بیٹھ گئے اور دیکھ رہے تھے کہ مدینہ کب خالی ہوتا ہے، جب خالی ہو جائے پھر ہم حملہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ کو خالی دیکھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر دیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید طریقے سے جو ہے شہید کر دیا۔ اب یہاں سے بات دیکھیے، جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور شہید کرنے والے یہی سبائی اور چند سادہ قسم کے مسلمان لوگ ہیں، کلمہ گو مسلمان، یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، لیکن چونکہ اس کا پروپیگنڈا اتنا زیادہ تھا اور اس نے حضرت علی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی بٹھا دی تھی اور اہل بیت کی محبت ایسے بٹھا دی تھی کہ لوگ اپنے خلیفہ رسول کو یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے سے باز نہیں آئے۔ جیسے ہی شہادت ہوئی یہی سبائی ٹولہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کو خلافت پر بیعت کرنی پڑے گی۔ اس میں بہت سارے مسلمان بھی تھے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خلافت پر بیعت کر لی، اور یہ خلیفہ جو بنایا گیا آپ کو یہ برحق خلیفہ تھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد نے مسلمانوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ بہرحال بیعت ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اب ادھر جو صحابہ کرام مدینہ منورہ یا حج کے موقع پر جو گئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں ان کو خبر پہنچ گئی، ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں۔ ان کو خبر ملی کہ مدینے کے اندر حضرت عثمان کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ اگرچہ حضرت عثمان نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے دشمن کے خلاف کوئی تلوار اٹھائے گا تو میرا حمایتی نہیں ہوگا، میرا سب سے بڑا حمایتی وہی ہے جو میرے دشمن کے خلاف تلوار نہ اٹھائے، یعنی میں مدینہ کے اندر فساد کو اور خون ریزی کو پسند نہیں کرتا ہوں، کیونکہ مدینہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں ہیں میں اس شہر کو فتنہ فساد سے اور خون ریزی سے آلودہ نہیں ہونے دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو یہی جواب دیا کہ کوئی بھی شخص تلوار نہیں اٹھائے گا، اگر یہ لوگ مجھے شہید کرنا چاہتے تو شہید کرنے دیجیے، اگر یہ مجھے شہید کر دیے تو بعد میں تم لوگ انتقام لے سکتے ہو، لیکن اگر یہ لوگ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں تو تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ اس لیے امیر کی اطاعت میں لوگوں نے اپنے ہاتھ کو باندھ دیا اور تلوار نہیں اٹھائی، اگر چاہتے تو ان باغیوں کا جو ہے صفایا کر دیتے مسلمان، اور اتنی فوج مسلمانوں کے پاس تھی اور خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اتنی بڑی فوج تھی کہ اگر وہ بھیج دیتے تو باغیوں کا جو ہے پورا صفایا ہو جاتا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کو پسند کیا، لیکن مدینہ الرسول کے اندر خون بہنے کو گوارا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ جب حضرت عثمان کو ظلماً شہید کیا گیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ قاتلین عثمان کا انہیں بدلہ لینا چاہیے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک ہیں ان سے تو حضرت علی کو بدلہ لینا چاہیے، انتقام لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے دو صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی مدینہ منورہ کے اندر ہیں اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور خلیفہ تسلیم کیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر یہ دونوں صحابی مدینہ منورہ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان کو ساری صورت حال بتائی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو تم لوگ کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان نے کہا تھا کہ ہم تلوار نہ اٹھائیں، اس لیے امیر کی اطاعت میں ہم نے تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ جب وہ شہید کر دیے گئے تو ان کا انتقام، ان کا بدلہ تو لینا چاہیے تم لوگوں کو، حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت علی بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں قاتلین عثمان کا بدلہ لوں، لیکن اس وقت جو حضرت علی کے ارد گرد ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، اور حضرت علی کے ہاتھ ابھی اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ پہلے ان کے ہاتھ کو مضبوط کرو، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان کا بدلہ لیں، پہلے ان کے ہاتھ کو تو مضبوط کرو۔ حضرت عائشہ نے کہا بات یہ ہے، کہا ہاں بات یہی ہے، حضرت علی بھی بدلہ لینا چاہتے ہیں لیکن پہلے ان کے ہاتھ کو مضبوط کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہی سبائی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے ان کو مکہ سے مدینہ منورہ آنا چاہیے، لیکن وہ مکہ سے سیدھے وہ مدینہ آنے کے بجائے انہوں نے بصرہ کا رخ کر لیا، اور بصرہ میں جا کر انہوں نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ ہم ایک لشکر تیار کریں گے اور اس لشکر کو حضرت علی کی حمایت میں بھیجیں گے کہ حضرت علی جو ہے اس لشکر کو ساتھ میں لے کر قاتلین عثمان کا جو باغی ہیں ان سے بدلہ لیں گے۔ اب حضرت علی کو پتہ چل گیا۔ اب دیکھیے، اگر تاریخ کو صحیح طریقے سے آپ پڑھیں گے تو واقعتاً پتہ چل جائے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون لوگ ہیں، اور حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان میں جو جنگ ہوئی ہے اس میں کون سا ٹولہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، یعنی کون سا گروہ ایسا ہے جو ان دونوں کے درمیان میں بھی لڑائی چاہتا ہے۔ وہی سبائی لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت عائشہ کو حج سے تو یہاں مدینہ آنا چاہیے، مگر وہ مدینہ آنے کے بجائے انہوں نے بصرہ میں رخ کر لیا اپنا، اور بصرہ میں جو ہے انہوں نے اپنا ایک لشکر تیار کر لیا، وہ آپ پر چڑھائی کرنا چاہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے معاملے کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ جو قاصد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اس نے کہا کہ آپ کو تو مدینہ منورہ آنا چاہیے تھا حج سے واپس آنے کے بعد، یعنی جب آپ نے حج کر لیا تو آپ کو سیدھے مدینہ منورہ آنا چاہیے تھا، آپ جو ہے امت کی ماں ہیں، آپ ہماری عزت ہیں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں لشکر اکٹھا کر کے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتلین عثمان کا بدلہ لیا جائے، اور ہم یہ لشکر اس لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ لشکر حضرت علی کی مدد کرے، اور حضرت علی اس لشکر کو ساتھ میں لے کر قاتلین عثمان کا بدلہ لیں۔ وہ قاصد جا کے حضرت علی کو بتا دیا کہ حضرت عائشہ کا مقصد یہی ہے۔ اب ان سبائی گروہ کو پتہ چل گیا کہ حضرت عائشہ تو ان کا ارادہ مطلب لڑائی کرنے کا نہیں، یہ تو یعنی قاتلین عثمان کا یعنی ہم لوگوں کا صفایا چاہتی ہیں۔ انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ دیکھو حضرت عائشہ تمہارے خلاف جنگ کا اقدام کر رہی ہے۔ حضرت علی نے کہا نہیں، میں نے معاملے کی تحقیق کی ہے اور حضرت عائشہ کا جو ہے موقف بالکل صاف ہے، بالکل واضح ہے، وہ میری مدد کرنا چاہتی ہیں، وہ لشکر اس لیے تیار کر رہی ہیں تاکہ وہ لشکر میری مدد کرے۔ چنانچہ دونوں لوگ یعنی دونوں حضرت علی کا قافلہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قافلہ یہ مصالحت کے لیے صلح کے لیے آمادہ ہو گیا، اور جب صلح ہونے والی تھی بعین ہی اسی وقت وہی سبائی گروہ جو چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے صلح نہ ہو، انہوں نے طے کیا بھائی اگر صلح ہو گئی تب تو ہمارا جو ہے پتہ صاف ہو جائے گا، اور یہ ارادہ ہے حضرت عائشہ کا کہ قاتلین عثمان کا بدلہ لیا جائے تو سب سے پہلے قتل کرنے والے تو حضرت عثمان کو ہم ہی لوگ ہیں۔ اگر یہ صلح ہو گئی تو حضرت علی جو ہے ان کی تلوار سے ہم لوگ بچ نہیں سکتے ہیں، خلیفہ کی تلوار سے کوئی بھی دشمن بچ نہیں سکتا، اس لیے کوئی ایسا کام کرو جس سے یہ صلح ہی نہ ہو۔ اب چار لوگ
تیار ہو گئے، بولے ٹھیک ہے، جب رات کا وقت ہوگا تہجد کے قریب 4 لوگ حضرت علی کے لشکر میں جائیں گے اور 4 لوگ حضرت عائشہ کے لشکر میں جائیں گے. جیسے آج کل دشمن کرتے ہیں، کہیں نکلتا ہے جلوس، اور اسی جلوس میں جو ہے پتھر برسانے والے لوگ اسی جلوس میں کے لوگ رہتے ہیں اور خود ہی پتھر برساتے ہیں اور خود ہی فساد ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ فلاں قوم نے جو ہے یا فلاں برادری نے جو ہے پتھر برسائے اس لیے ہم جو ہے فساد کرنے لگے. یہی صورت حال انہوں نے اپنائی، تیار کر لیا 4 لوگوں کو. پہلے تم حضرت علی کے لشکر میں جاؤ گے اور یہ حضرت عائشہ کے لشکر میں جائیں گے. جب یہ دونوں رات کا سناٹا ہوگا تو ادھر سے یہ 4 لوگ حضرت عائشہ کے لشکر پر حملہ کریں گے، تیر برسائیں گے، اور یہ 4 لوگ وہاں سے حضرت علی کے لشکر پر حملہ کریں گے. جب تہجد کا وقت ہوا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تھے، یہ موجود ہیں، انہوں نے بیعت کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دیکھیے، لیکن پھر بھی حضرت عائشہ کے ساتھ اس لیے ہے کہ حضرت عائشہ چاہتی ہیں کہ قاتلین عثمان کا بدلہ لیا جائے، وہ باغی نہیں ہے. لوگوں نے ان کو یہاں تک لکھ دیا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت علی سے بغاوت کر کے حضرت عائشہ سے مل گئے. نہیں، بلکہ اس مصلحت کے تحت وہ گئے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قاتلین عثمان کا بدلہ لینا چاہتی ہیں اور لشکر تیار کر رہی ہے، میں اس لشکر میں حضرت عائشہ کی مدد کروں گا. چنانچہ وہ سبائی ٹولہ، سبائی گروہ جو ہے جو مشورہ ہوا تھا ویسے ہی حملہ کر دیا. پہلا تیر آ کے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا، وہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے تھے. پھر دوسرا تیر آیا، تیسرا تیر آیا. لوگ ظاہر سی بات ہے اگر تیر چلنے لگے یا حملہ ہو جائے تو پھر دشمن جو ہے تحقیق نہیں کرتا ہے، یا کوئی بھی ہو وہ تحقیق نہیں کرے گا کہ تیر کدھر سے آیا. سب سے پہلے تو اس حملے کا جواب دے گا کہ جو حملہ کیا جا رہا. تو حضرت علی کو طرف جب تیر آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبائی ٹولوں نے کہا دیکھو تم حضرت عائشہ سے صلح کرنے جا رہے ہو اور حضرت عائشہ کے لشکر میں سے جو ہے تیر آ رہا. یہ صلح نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ سے، آپ ہم سے ان لوگوں کے بارے میں صلح کروانا چاہتے ہیں جو تیر برسا رہے ہیں ہمارے اوپر. اور حضرت عائشہ کے پاس وہی لوگ گئے اور کہا کہ دیکھو حضرت علی کے لشکر میں سے تیر آ رہا ہے اور تم حضرت علی سے صلح کرنا چاہتی ہو، حضرت علی کے لشکر میں سے تو تیر آ رہا ہے. چنانچہ دونوں میں لڑائی ہو گئی اور یہ 4 یا 5 گھنٹہ تک لڑائی ہوئی اور بالآخر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر، اس کو کہتے ہیں جنگ جمل. اس جنگ میں چونکہ حضرت عائشہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونٹ پر سوار تھی، اس لیے اس جنگ کا نام جو ہے جنگ جمل رکھ دیا گیا. جنگ یعنی اونٹ پر سوار ہو کر آگے بڑھی اور قرآن کو ہاتھ میں لے کر کہا کہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، اس کے باوجود ہمارے درمیان میں کیوں اختلاف ہے. چنانچہ لڑائی بند ہو گئی، لیکن پھر بھی 30,000 کے قریب جو ہے مسلمان اس میں شہید ہو گئے. یہ جو جنگ جمل ہوئی ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، حضرت عائشہ کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے. بیچ میں جو سبائی گروہ ہے جو عبداللہ ابن سبا کے کارندے ہیں انہوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا، انہوں نے یہ لڑائی کروائی ہے. باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کوئی دشمنی نہیں. اگر دشمنی ہوتی تو جب جنگ ختم ہو گئی تو ادھر کے شہید سارے شہیدوں کا نماز جنازہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. اگر دشمنی ہوتی، یہ سمجھتے کہ یہ باغی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے اس گروہ کی بھی اور اس گروہ کے بھی جو بھی شہید ہوئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک شہید کا منہ سے جو ہے کپڑا اٹھاتے تھے. اگر کپڑا پڑا ہوا یا مٹی میں وہ شہید پڑا ہوا ہے تو اس کے منہ سے جو ہے اس کے مٹی صاف کرتے تھے، کپڑے کو ہٹاتے تھے اور اس شہید کو دیکھتے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ان کی نظر پڑی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے صحابی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے اور اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بتاؤ کہ حضرت طلحہ کو کس نے شہید کیا، یعنی کس کا تیر حضرت طلحہ کو لگا ہوا. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا جو تیر آیا آپ کے لشکر سے وہ تیر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ وہ سبائی گروہ انہوں نے تیر چلایا تھا. سب سے پہلا تیر تو انہوں نے چلایا نا. تو سب سے پہلا جو تیر لگا ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبائی گروہ کی طرف سے لگا, اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا بھی سبائی گروہ ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں نا جس کو, یعنی ان 10 صحابی میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنا ہے کہ حضرت طلحہ کا قاتل جو ہے وہ جہنمی ہوگا. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے حضرت طلحہ کو قتل نہیں کیا. قتل کس نے کیا؟ وہی سبائی گروہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں لکھا ہوا کہ دیکھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اپنا آدمی ہے ایک دوسرا ہے, یعنی سبائی گروہ کا تو نہیں ہے. اگر وہ سبائی گروہ کا رہتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے, اور اگر اپنا ہوتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایک جگہ اکٹھا کرتے, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنوں کی نماز جنازہ بھی پڑھائی. یہ ہے جنگ جمل, اور اس میں دشمنوں کی سازش کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان میں جنگ ہوئی. اور دوسری جنگ اس کو کہتے ہیں جنگ صفین. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, یعنی ہمارے وہ نوجوان جن کو جو ہے دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, دین سے کوئی وابستگی نہیں ہے, اگر ان کو غسل کا مسئلہ پوچھ لیا جائے تو غسل کے مسئلے بھی صحیح سے نہیں معلوم ہے ان کو. اگر غسل میں فرض کتنے ہیں وہ بھی صحیح سے معلوم نہیں ہے. نماز کی نیت کس طریقے سے باندھتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہے. نماز میں ثنا پڑھی جاتی ہے, ثنا پڑھ کے سنا تو وہ بھی نہیں معلوم ہے. لیکن حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کرنا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے نوجوان لوگ فیس بک پر, واٹس ایپ پر بالکل بھرا پڑا. حضرت امیر معاویہ باغی ہیں, حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لغو بکواس. کیا ہے دوستو, یعنی حضرت علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کم سے کم ان کا مقام تو سوچو. کیا ہے ان کا مقام کیا ہے؟ وہ صحابی رسول ہیں, اور صرف صحابی رسول نہیں ہے بلکہ کاتب رسول بھی ہیں, کاتب وحی بھی ہیں. وہ ان کے بارے میں ایسی لغو بکواس کرتے ہو, اور ایسی لغو بکواس صرف اپنے ذہن سے نہیں بلکہ یہ دشمنوں کی سازش ہے, اور دشمنوں نے ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ امیر معاویہ کے خلاف تم ایسی بکواس کرو. بتاؤ, اگر علی اور معاویہ کے درمیان میں جنگ ہوئی ہے تو تم فیصلہ کرنے والے کون ہو بھائی؟ وہ تم سے چھوٹے ہیں, وہ تو تم سے بہت بڑے ہیں, وہ ساری امت سے بہت بڑے ہیں, وہ صحابی رسول ہیں. تم کو ان کے بارے میں کوئی اپنی زبان کھولنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. ان کے بارے میں فیصلہ کون کرے گا؟ ان کے بارے میں فیصلہ وہ کرے گا جو ان سے بہت بڑا ہے. بھائی کسی کے درمیان میں فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ جو بڑا ہوتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے. اور ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ کہ حضرت علی حق پر ہے اور حضرت امیر معاویہ باغی ہے. امیر معاویہ کو باغی کہنے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا. اگر تم نے امیر معاویہ کو باغی کہہ دیا ہے تو کم سے کم اپنے ایمان کا جائزہ لینا کہ میرا ایمان صحیح سلامت ہے بھی یا نہیں. ان کا فیصلہ تو اللہ کے رسول کریں گے, تو سب سے بڑے اللہ کے رسول نہیں تو اللہ کرے گا فیصلہ. تم کون ہوتے ہو؟ جب اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ اللہ ہی سے راضی ہے, تو تم زبان درازی کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اس لیے اپنے ایمان کو بچاؤ اور اپنے عقیدے کو بچاؤ. یہ دشمن رافضی صرف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ یہ تمہارا ایمان سلب ہو جائے, تمہارا ایمان ختم ہو جائے. اپنے ایمان کو دوستوں, میں نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں, اپنے ایمان کو بچا لو, اپنے عقیدے کو خراب مت کرو. امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر کے تم اپنے عقیدے کو خراب کر رہے ہو, اپنا ایمان خراب کر رہے ہو. امیر معاویہ کاتب رسول ہیں, اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کیا کہتے ہیں سالے بھی ہیں. ان کی ہمشیرہ, ان کی بہن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے.
اور اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے ان کے لیے دعا کے الفاظ نکلے ہیں. تو جس کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جو ہے دعا کے الفاظ نکلے ہوں، ان کے ساتھ شان میں ایسی گستاخی، یہ عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش ہے اور کچھ نہیں، اور ایمان کو خراب کرنے کی کوشش ہے. اپنا عقیدہ بچا لو. دیکھیے رافضی تو چاہتے ہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے صحابہ پر تبرہ کریں، ان کا یہ مشغلہ ہے اور یہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں کہ کسی صحابی پر تبرہ کیا جائے. لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کریں گے. تبرہ کریں گے تو ایمان سلب ہو جائے گا. اور دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو امہات المومنین ہیں، ایک کاتب رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں. ان کا مقام بہت بڑا ہے، بہت اونچے درجے پر ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہا اولئک هم الراشدون، یہ صحابہ کے سب تمام ہدایت یافتہ ہے سب. لیکن ایمان کو خراب کرنے کے لیے ایسی باتیں، ایسی بکواس کی جاتی ہے کہ واٹس ایپ پر اور فیس بک پر دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کر. یعنی اگر تم ان لوگوں کے بیان کو سنو گے جو تمہارے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، تو ایک تو تمہارے اندر دین ہے نہیں، دین کی پوری معلومات ہے نہیں، تم ان کے بیانات کو سن کر اپنے عقیدے کو سلب کر لو گے، اپنے عقیدے کو چھوڑ دو گے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں مسلمان نوجوانوں سے کہ ایسے لوگوں کے بیانات یوٹیوب پر، فیس بک پر کبھی بھی مت سنیں. ایسے رو کر بیان کرتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. میں ایک کلپ سن رہا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. دیکھیے اگر وہ کلپ کوئی سادہ لو قسم کا مسلمان سنے نا تو واقعتاً اتنی درد بھرے انداز میں رو کر اس کلپ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ واقعتاً دل پسیج جاتا ہے کہ واقعتاً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد باغ فدق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باغ تھا، اس کو لینے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہا کہ یہ میرے باپ کی ملکیت ہے، یہ مجھے دے دیجیے. تو اللہ کے رسول نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے اللہ کے رسول کی آپ کے باپ کی ملکیت ہے، لیکن میں نے جہاں تک سنا ہے اللہ کے رسول سے کہ نبی کی وراثت جاری نہیں ہوتی. یعنی نبی اگر کوئی سامان کوئی چیز چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس کی وراثت نہیں ہوتی ہے. بس یہیں تک مسئلہ. لیکن اس بیان کرنے والے نے اتنا بیان کیا کہ حضرت فاطمہ گئی اور حضرت ابو بکر نے ان کے ساتھ اتنی گستاخی کی کہ ان کی چادر کو کھینچ دیا، ان کے چہرے پر تماچا مارا، اور کیا کہتے ہیں مدینہ کی عورتوں نے ان کے اوپر پتھر برسائے، اور اتنا مظلوم ہو گئی وہ کہ اتنا مارا ان کو کہ اسی غم میں وہ شہید ہو گئے، شہیدہ بن گئے. اتنے درد بھرے انداز میں رو کر بیان کر رہا. اب بتائیے اگر کوئی سوچے گا سنے گا تو سمجھے گا واقعتاً حضرت ابو بکر نے ظلم کیا. ظلم نہیں کیا. سن لیجیے عقیدہ مسلمان کا، نبی کی وراثت جاری نہیں ہوتی. یعنی نبی اگر کوئی چیز چھوڑ کر جائے گی، میرا انتقال ہو جائے، آپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، تو امتی کا انتقال جب ہوتا ہے تو اس کی وراثت جاری ہوتی. لیکن نبی کے اگر اس دنیا سے پردہ فرما جائے تو نبی کی اگر کوئی چیز چھٹی ہوئی ہے تو اس کی وراثت نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ دیکھیے میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. نبی کی وراثت یعنی نبی میں ان کے اولاد کو حصہ کیوں نہیں ملتا وراثت میں؟ ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو وراثت ہمارے اولاد کے درمیان میں تقسیم ہو، لیکن نبی کی وراثت تقسیم کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. اگر میرے زندہ رہتے ہوئے میری کوئی مطلب پراپرٹی کی تقسیم کرنے، وراثت تقسیم کرنے کے تو اس وراثت تھوڑی نہ کہتے ہیں. وراثت کب تک تقسیم ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. اگر زندگی میں کوئی تقسیم کر رہا وراثت تو اس کی وراثت نہیں کہیں گے. وراثت تقسیم ہوگی یعنی مرنے کے بعد ہی. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اپنے قبر اطہر میں زندہ ہیں. جب اللہ کے رسول زندہ ہے تو زندوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی.
اور یہی وجہ ہے کہ یہ عقیدہ یہیں سے بن گیا کہ اگر کوئی شخص جس کا انتقال ہو جائے تو امتی کا اگر انتقال ہو رہا ہے تو اس کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن نبی کا انتقال یعنی نبی دنیا سے پردہ فرما جائے تو نبی کے بعد اس کی بیوی سے امتی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی وجہ سے دیکھیے، نکاح اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر دوسرا نکاح کر سکتا، اور اسی طریقے سے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ امتی کا مسئلہ ہے۔ لیکن نبی کا معاملہ کیا ہے؟ نبی کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کے بعد ان کی جو بھی ازواج ہیں ان بیویوں کو جو ہے کسی امتی سے نکاح ان کا نہیں ہو سکتا۔ نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ دلیل وہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں، نبی زندہ ہوتے ہیں۔ اب نکاح ہوتا ہے بیوہ سے، کسی کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کس سے ہوتا ہے؟ جو بیوہ ہو گئی ہو نا، اور جو بیوی ہے اس سے نکاح کیسے کریں گے؟ وہ تو بیوی ہے، دنیا میں بھی بیوی ہے اور آخرت میں بھی بیوی رہیں گی وہ۔ اس لیے نبی زندہ ہے اور نبی کی بیوی سے امتی کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے نبی کی وراثت بھی جاری نہیں ہوتی کیونکہ نبی زندہ ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو دوستوں بناؤ، اور اگر کوئی اپنے آپ کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اگر ایسی باتیں آ رہی ہیں تو کم سے کم اس جگہ سے اٹھ جاؤ یا اس کی بات ہی مت سنو۔ اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو ایسے لوگوں کی باتوں کو مت سنو، ورنہ پھر آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ صحابہ کی رائے سے اختلاف اپنی جگہ، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی صحابی کی نیت پر شک کرنا، اگر آپ کسی صحابی کی نیت پر شک کریں نا تو آپ کے ایمان پر شک ہو جائے گا۔ اس لیے کسی بھی صحابی کی نیت پر شک نہیں۔ اختلاف رائے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجتہادی غلطی ہوئی ہے، لیکن ان کو باغی کہنا، ان کو کہنا غدار ہیں، یہ ساری چیزیں، اس قسم کے غلط الفاظ استعمال کرنا جو ہے یہ اپنے ایمان کو بالکل سمجھ لیجئے کہ ایمان ہمارے سینے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔